بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک سے بول رہا ہوں۔ آج ہم جس پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی۔ تو جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو پرسنالٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بچپن سے لے کے کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں، کچھ خوبیاں، کچھ قدرتی چیزیں جیسے بھوک ہے، پیاس ہے اور ہمیں آرام کرنا ہے، سونا ہے، تو یہ تو قدرتی بایولوجیکل نیڈز ہے۔ اور کچھ وہ ضروریات ہے جو ہمیں مختلف سوسائٹیز میں مختلف ہے۔ سوسائٹی آپ کے اوپر ایک رول اینڈ ریگولیشنز لگاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنے میں سوسائٹی کا بھلا ہے، یہ کام کرنے میں سوسائٹی کا نقصان ہے۔ تو جب ہم لفظ اینٹی استعمال کر لیا تو اینٹی کا مطلب کیا ہوا؟ مخالف، یعنی وہ پرسنالٹی وہ جتنے کام کرتی ہے، جو بھی سوسائٹی کے نارم ہوتے ہیں، سوسائٹی کی ایک نارمل ویلیوز ہوتی ہیں، ایک نارمل سٹائل ہوتا ہے، ایک نارمل اس کی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے جو کہ مختلف سوسائٹیز میں بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلو ہے اینٹی سوشل والا، برائی والا، یہ ہر سوسائٹی میں برا ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے وہاں پہ جو برائی ہوگی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائی از اے انٹرنیشنل پروسیس، یہ ایک بین الاقوامی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خامی ہے۔ اب جن لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بچپن سے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو کہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے تھوڑی 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 تھوڑی، اور 15 سال کی عمر تک اگر یہ رہتی ہے اور پھر 15 سے 18 سال تک ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر۔ یعنی وہ بچے عام بچوں سے مختلف ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، کسی کی کاپی اٹھا لی، کسی کی پینسل اٹھا لی۔ لیکن جب 18 سال کی عمر کے بعد یہ علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، تو پھر ہم اس کو اینٹی سوشل پرسنالٹی کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے کہ وہ شخص ہر وہ کام کر کے خوشی محسوس کرے گا اور اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھے گا، فخر محسوس کرے گا، جس سے دوسروں کا یا اس کا اپنا نقصان ہو۔ یعنی اب نارمل پرسنالٹی کو اب اس وقت ڈیفائن کرتے ہیں کہ یا تو اس شخص کی وجہ سے سوسائٹی سفر کر رہی ہے یا وہ خود سفر کر رہا ہے۔ تو یہ کنڈیشن جب ہو جاتی ہے تو پھر کچھ علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو قانون کا، اس کو سوسائٹی کی جو اچھائیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، وہ لوگوں میں مختلف سکین بنا کر لوگوں کو اس میں پھنساتا ہے اور پھر وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے دوستی کرے گا، ان کے قریب آئے گا اور پھر انہی کو نقصان پہنچائے گا، اور نقصان پہنچانے کے بعد بہت خوش محسوس ہوگا، اور جتنے بھی اصول ہیں سوسائٹی کے، جتنے بھی قانون ہیں سوسائٹی کے، ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا اگر ہم ڈرائیونگ کا لے لیں تو اس کی کوشش ہوگی کہ اوور ڈرائیونگ کرے اور بغیر دیکھے ہوئے ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، وہ اس کو اشاروں کو توڑتا ہوا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک افراتفری مچے گی۔ آج کل ایک بہت بڑا فیشن چلا ہوا ہے جس کو موٹر سائیکل کے اوپر بچے لیٹ کر وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ یقین کریں کہ جب وہ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کا دل کانپ جاتا ہے۔
اور اس سے ہزاروں بچوں کی جانی نقصان ہوا ہے، بہت سارے لوگ اپاہج ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے، لیکن ان کو اس وقت کرتے ہوئے بڑا فخر اور پلیئر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گروپس میں بٹ جاتے ہیں اور پھر یہ گروپس اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مثلا نشے میں پڑ جاتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں۔ ایک بڑی اور ایکٹیویٹی ہے ان میں چوری کرنا، خاص کر موٹر سائیکل چوری کر لینا، اگر موقع ملے تو کسی کی گاڑی چوری کر لینا، اور چوری کرنے کے بعد ان کو قطعاً اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور جتنی وہ برائیاں کر کے آئیں گے باہر کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی ان کا زیادہ وقت یا لڑائی میں یا پولیس کے ساتھ یا تھانے میں گزرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے جھگڑنے کی یا لڑائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ، ان لوگوں میں ذرا بھی اپنے کیے پہ یہ شرمندگی نہیں ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ تمہاری تو آنکھوں کا شرم ہی ختم ہو گیا ہے، تمہاری آنکھوں میں حیا ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ محاورہ بالکل ان کے اوپر لاگو آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہماری سوسائٹی میں مردوں میں ہی زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، بہت کم خواتین ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو اس لیے اب سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں۔ تو لہٰذا یہ کسی قسم کے ٹریٹمنٹ کے لیے، کسی قسم کے علاج کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایون ان کا رویہ اپنے سگے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ بھی نہایت جارحانہ اور بدتمیزی کے لہجے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جب ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہو گئے، اور واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کوئی فکس فارمولہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے سوائے سائیکو تھراپیز کے، وہ سائیکو تھراپیز کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، دوائیاں ایسی ہے کوئی نہیں ہے جو ان کے مائنڈ کو چینج کر دے۔ تو اس کی جو اگر وجوہات ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو جینیٹک، یعنی پیدائشی طور پہ فیملی میں آ رہا ہے، دوسرا ان لوگوں کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑا مشکل میں گزرا ہوتا ہے، والدین سخت ہوتے ہیں، خاص طور والد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے ہیں، مار پڑتی ہے، ہو سکتا ہے بہت بڑی فیملی ہو، وہ بہت سارے بچے لے رہے ہو، اور باقی بچے اس بچے پہ زیادتی کرتے رہے ہوں، یا اس کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کی ہراسمنٹ ہوئی ہو، زیادتی ہوئی ہو۔ تو یہ، اور سب سے زیادہ بڑی جو چیز ہے وہ غربت ہے۔ میں سمجھتا ہوں غربت سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف آپ دیکھیں بلکہ باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔